السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توحید و رسالت کے شہدائیوں، آج میری گفتگو کا عنوان ہے قرآن شریف کے متعلق چند باتیں۔ انشاءاللہ اس بیان میں آپ کو قرآن شریف کیسے نازل ہوا، قرآن شریف کے اندر چھوٹی بڑی صورتیں کیوں ہیں، اور قرآن شریف مکی اور مدنی صورتیں، ان کے متعلق میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا۔ اور کل میری گفتگو کا عنوان تھا شب قدر کی فضیلت۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا مجھے حق بولنے، آپ کو حق سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس کتاب الہی ہے جس کے نزول کا مقصد انسانوں کی رہبری اور رہنمائی ہے، جیسا کہ خود قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے ہدی للناس۔ اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے قرآن پاک کو کتاب الہی اور صحیفہ آسمانی تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اس کے بارے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم نزول کیسے ہوا، یعنی نازل کیسے ہوا؟ قرآن کلام الہی ہے، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی بیت العزت میں یک بارگی لائے اور ملائکہ نے لکھ کر پہلے آسمان میں پہنچایا، جسے حسب ضرورت و مصلحت حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں 23 سال 5 مہینہ 5 دن میں لے کر آئے۔ آسمان دنیا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جو سلسلہ شروع ہوا وہ شب قدر سے ہوا، جس کی تصدیق کے بارے میں اللہ رب العزت کے اس قول سے ہوتی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ قرآن شریف طویل عرصہ میں مختلف انداز سے نازل ہوا، کبھی مکمل سورت نازل ہوتی، کبھی سورت کا کچھ حصہ، اور کبھی 1 آیت یا 2 آیت نازل ہوتی، اور روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیک وقت متعدد سورتوں کا نزول بھی ہوا ہے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت سے متصل کر دو، فلاں سورت میں لکھ دو۔ ایسا نہیں تھا کہ سب کو ایک ہی ساتھ جیسے چاہا جمع کر دیا، بلکہ ان میں ترتیب اور تعلق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ ترتیب و تعلق ہے جس نے قرآن مقدس کو ایک حسین اور دلکش ترتیب کے ساتھ چمکتے ہوئے موتی کی طرح پرواز کر دیا۔ اس گفتگو سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن شریف کی ترتیب خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے۔ اسے صحیفہ عثمانی یا صحابہ کرام کی خیال آفرینی کہنا اور اس کی ترتیب و تزئین میں شک و شبہات پیدا کرنا کسی طرح سے جائز و درست نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صورتیں بڑی اور چھوٹی کیوں ہیں؟ بعض صورتیں بہت لمبی ہیں اور بعض بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ مضامین کا حجم اور پھیلاؤ ہے۔ جن مقامات پر مضامین مختصر تھے صورت چھوٹی قرار پائی، اور جہاں مضامین میں وسعت اور کثرت تھی وہاں وہ صورتیں لمبی قرار پائی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ احکام کچھ ایسے بیان کیے گئے جنہیں چھوٹی صورتوں میں سمیٹ لیا گیا، اور وہی احکام جب تفصیلاً بیان کیے گئے تو اس کے لیے صورت تفصیلی اور بڑی ہو گئی۔ نیز اس ترتیب سے یہ بھی اندازہ ہوتا رہا کہ صورتوں کی ترتیب خود ساختہ نہیں بلکہ توقیفی ہے، یعنی جس طرح حضرت
جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، آپ نے اسی کے مطابق آیتوں کی مرتب کیا اور سورتوں کو اپنی جگہ لکھوا دیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا عرض کرنا خود سے تو تھا نہیں، باری تبارک تعالیٰ کا بھی حکم تھا۔ اس سے یہ بات بھی اچھی طرح پایا ثبوت پہنچ گئی کہ یہ موجودہ قرآن من جانب اللہ ہے، جسے نازل ہوا ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس سے معترضین قرآن کا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ قرآن میں تکرار کیوں ہے۔ اب رہا یہ سوال، پھر ایک ہی بات کئی جگہ کیوں بنائی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم میں کئی چیز کا تذکرہ بعض مقامات پر اجمالاً اور بعض دوسرے مقامات پر تفصیلاً، اسی اجمال و تفصیل کی وجہ سے تکرار کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ اس کی جو افادیت ہے وہ ارباب نظر سے پوشیدہ نہیں۔ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں، بعض انسان چند جملوں میں بات سمجھ لیتے ہیں اور وہی بات دوسروں کو سمجھانے کے لیے بہت طویل گفتگو کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ قرآن چونکہ ساری انسانیت کے لیے اور انسان میں ذہن بھی اور کنز ذہن بھی، اس لیے ہر طرح کے لوگوں کو خیال رکھتے ہوئے مختلف انداز میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ مکی اور مدنی صورتیں کیوں ہیں؟ قرآن کے نزول کے زمانہ 23 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مکی اور مدنی دونوں ایام شامل ہیں، اس لیے اس سلسلے میں قاعدہ یہ بنایا گیا کہ ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے۔ کیا قرآن مجید رات میں کیوں نازل ہوا؟ اکثر کرامات نزول نفحات اور اسرار رات کو ہوئی اور رات جنت کا پرتو ہے، کیونکہ محل استراحت ہے، اور 2 دن دوزخ کا نمونہ کیوں؟ اس میں طلب معاش اور تھکان ہے، دن میں فراغ ہے، رات میں وصال، رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے قرآن کریم کے نزول کی شروعات رات سے ہوئی ہے۔ توحید و رسالت کے شیطانیوں، قرآن شریف میں اعراب وغیرہ کب لگائے اور کس نے لگایا؟ تو اس کے جواب میں فرمایا گیا ہے کہ علامہ ابن جزی نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے کہ قرآن کے نبات، اعراب، اجزاب اور اعشار مقرر کیے گئے جانے کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کے نبات کے بارے میں 3 اقوال بغیر کسی ترجیح کے نقل کر دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عبد الملک بن مردان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ یحییٰ بن یمر نے قرآن کریم پر نقاط مقرر کروائے، اور تیسری رائے ابو اسود الدلوی کے بارے میں بھی پائی جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں رب قدیر کی بارگاہ میں مولا ہم سبوں کو قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کی ہر ایک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سبوں کو مولا قرآن کریم کے ترجمہ اور تفسیر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل میری گفتگو کا عنوان رہے گا قرآن پاک کی تلاوت کے فضائل اور مسائل۔ میں اپنی باتوں کو یہی ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔